بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، خانہ کعبہ اپنی تعمیر کے بعد سے ہی زائرین کے لیے عقیدت کا مرکز رہا ہے۔ ہر سال پوری دنیا سے لاکھوں لوگ یہاں حج ادا کرنے آتے ہیں۔ اس سے دنیا بھر کے شہروں میں مکہ کو ایک خاص مقام حاصل ہو گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے پہلے خانہ کعبہ اللہ کا گھر نہ رہا تھا بلکہ دیوتاؤں کا گھر بن گیا تھا۔ یہ بتوں سے بھرا پڑا تھا۔ یہاں عرب اور دوسرے علاقوں کے لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ہر سال انہیں نذرانہ عقیدت پیش کرتے جمع ہو جاتے تھے۔ اس وقت پڑوسی ریاست یمن پر ابرہہ کی حکومت تھی۔ وہ ایک طاقتور لیکن مغرور و متکبر حکمران تھا۔ ہر سال وہ پورے عرب اور دیگر ممالک کے لوگوں کو مکہ آتے ہوئے دیکھتا۔ یہ زائرین نذرانے اور دیگر اسباب بھی لاتے۔ مکہ کے رہنے والے نہ صرف انہیں رہائش، پانی اور خوراک جیسی خدمات فراہم کرتے بلکہ ان کے ساتھ تجارت بھی کرتے۔ اس طرح حج نہ صرف ایک روحانی بلکہ ایک تجارتی اجتماع بھی بن جاتا۔ ابرہہ کو یہ دیکھ کر بے حد حسد ہوتا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ نذرانے اور تحائف لے کر اس کے ملک میں آئیں۔ اس نے سوچا کہ اسے اسی طرح کی جگہ یمن میں بھی بنانی چاہیے۔ اس خیال کے تحت اپنے شہر میں ایک عظیم الشان معبود بنوایا اور عرب کے نئے روحانی مرکز کے طور پر اس کی تشہیر شروع کر دی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس کا معبود کعبہ سے بڑا ہے اور بہتر ہے اور اس کا شہر مکہ سے زیادہ خوبصورت اور ترقی یافتہ ہے۔ اس نے تجارت کی خواہش رکھنے والوں کے لیے زیادہ اقتصادی مواقع فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ غرض یہ کہ اس نے اپنے معبود کو زائرین کی توجہ کا مرکز بنانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن لوگ تجارت کے مواقع یا بہتر سہولیات کے لیے کعبہ میں نہیں آتے تھے۔ وہ عمارت کی شان و شوکت یا شہر کی ترقی کو سراہنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ وہ یہاں اس لیے آتے تھے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر تھا۔ وہ بے شک اللہ کے راستے سے بھٹک چکے تھے مگر اب بھی کعبے کی نہایت عزت و تکریم کرتے تھے۔ ابرہہ کے معبود میں کوئی نہ آیا بلکہ لوگ اس کے دعوے سن کر بھڑک گئے۔ قریش سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی یمن گیا، معبود پر گندگی ملی اور بھاگ آیا۔ اس پر ابرہہ طیش میں آ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ مکے پر حملہ کرے اور خانہ کعبہ کو تباہ کر دے۔ اس نے ایک وسیع فوج اکٹھی کی اور مکہ کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس میں بعد ازاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ ابرہہ کی فوج کا بڑا حصہ ہاتھیوں پر مشتمل تھا۔ راستے میں کئی عرب قبائل نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر کوئی اس کی فوج اور اس کے ہاتھیوں کی قوت کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت مطلب خانہ کعبہ کے متولی کی خدمات انجام دے رہے تھے۔ جب آپ نے حملے کے بارے میں سنا تو اپنے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ ٹھہر کر مقابلہ کرنے کے بجائے پہاڑیوں میں پناہ لے لیں۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ یہی بات انہوں نے ابرہہ سے بھی کہی جب وہ اس سے اپنے ان اونٹوں کی واپسی کے لیے بات چیت کرنے گئے تھے جو ابرہہ کی فوج پکڑ کر لے گئی تھی۔ لوگ شہر سے نکل گئے۔ حضرت عبدالمطلب اپنے چند قریبی ساتھیوں کے ساتھ وہیں رہے۔ ابرہہ کی فوج مکہ کی طرف بڑھی۔ جب ابرہہ کا ہاتھی مکہ کی سرحد پر پہنچا تو دھپ سے بیٹھ گیا اور ذرہ برابر جنبش کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ محبت نے پوری کوشش کی مگر ہاتھی اپنی جگہ سے نہ سرکا۔ اسی وقت ابابیلوں کا ایک جھنڈ نمودار ہوا۔ ان کی چونچوں اور پنجوں میں مسور کی دال کے دانوں کے برابر کنکر دبے ہوئے تھے۔ ابابیلوں نے ابرہہ کی فوج پر ان کنکروں کی برسات کر دی۔ جس کسی کو بھی یہ پتھر لگا وہ اسی وقت یا تھوڑی دیر بعد ہلاک ہو گیا۔ ابرہہ یمن کی طرف بھاگا لیکن اللہ کے بمباروں کے ہاتھوں بری طرح گھائل ہو گیا۔ اپنی سلطنت میں پہنچنے سے پہلے اس کی جان نکل گئی۔ ابرہہ کی موت ایک تنبیہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے سامنے سرکشی دکھاتے ہیں، اذیت ناک زندگی اور ذلت آمیز موت ان کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ جب اللہ آپ کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لے تو کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا، چاہے آپ کتنے ہی طاقتور حکمران ہوں اور آپ کی فوج کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو شیطان کے شر اور اس کے وسوسوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔